السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردست اور منفرد ریسیپی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ریسیپی تو بہت مزیدار ہے لیکن آج مجھے ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری چھوٹی سی ٹیم کے کچھ افراد چند دنوں کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ان کے بغیر مزہ تو کم ہے، لیکن کیا کرے، آپ لوگوں کے لیے کنٹینٹ بنانا بھی ضروری ہے۔ تو آج میرے ساتھ صرف میسم موجود ہے اور سب سے پہلے یہ گوشت کی صفائی کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 3.5 کلو بیچڑے کی پسلیوں والا گوشت ہے۔ اس میں سے کچھ گوشت الگ نکالا گیا ہے، جس سے بعد میں مزیدار کڑھائی بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی کسی ٹائم پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، کڑھائی والا ریسیپی بھی شیئر کروں گا، لیکن فی الحال تو ہم لوگوں نے یہ بنایا ہے۔ تو ابھی میسم لگا ہوا ہے، صفائی کر رہا ہے، کڑھائی کے لیے گوشت نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم اس گوشت کو ایک مضبوط لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ یہ زیتون کی لکڑی کا ڈنڈا ہے، لیکن گوشت ذائقے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ہم اسے لوہے کے تار سے اچھی طرح باندھ دیں گے تاکہ پکاتے وقت گوشت نیچے نہ گرے۔ تو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ مزیدار ریسیپی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک دیسی گاؤں والی ریسیپی ہے، بازاروں یا ہوٹلوں والی نہیں ہے۔ ایسے کھانوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، یہ ہوٹل والا کھانے سے کئی گنا زیادہ بہتر ریسیپی ہوتا ہے، بہتر کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا تقریباً تیار۔ اس کے اوپر ہم زیادہ مسالے نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ہم صرف نمک لگائیں گے، کیونکہ گوشت کا مزہ پھر الگ ہوتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو، اب یہ تیار ہو گیا۔ ایک طرف ہمارا دمبا بھی کھڑا ہے، وہ بھی کسی دن پہ ہم ذبح کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک وقت آئے گا، لیکن ابھی تو خیر وہ بچا ہے۔ میسم جو ہے یہ میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتا ہے کوکنگ میں، بہت اچھا بچہ ہے میسم، بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو یہ وہ لکڑی کے لیے ابھی یہ زمین کھود رہے ہیں، اس میں وہ مضبوط لگائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہیں وہ گر جائے تو ہمارا سارا محنت ضائع ہو جائے گا، پھر وہ بات ہے کہ گوشت وڑ گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وڑنے والا نہیں ہے، یہ ہم پہلے سے مضبوط بنائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ دیں۔ آپ کی ایک لائک سے، کمنٹ سے ہمارا حوصلے بڑھتے ہیں۔ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے، لیکن پھر بھی ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، ہمارا کنٹینٹ ہے، ہمارا یہ شوق ہے۔ تو میسم ابھی اس پتھر کو صاف کر رہے ہیں، یہ چوری تیز کرنے والا پتھر ہے جو گھروں میں ہوتا ہے، تو اس کو صاف کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اس پر کوئی گند نہ رہے، پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں گوشت پر لگ جائے۔ تو دوسری طرف دیکھو، آپ نے نمک بھی ڈال دیا ہے گوشت کے اوپر۔ ابھی اس کو اچھی طرح اس میں مکس کریں گے، نمک کہتا کہ اس کا ذائقہ بہتر ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ مسالہ ہے، یہ شان مسالے ہے، اور دوسرے مسالے نہیں لگائیں گے، یہ بھی ہلکا سا لگائیں گے، زیادہ نہیں لگائیں گے، بس یہ بھی تھوڑا جل جائے گا اور تھوڑا ذائقہ اس میں رہ جائے گا، تو اس کا ذائقہ پھر زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں ہمارے ویڈیو کے کس طرح بنے گا، یہ لاسٹ تک دیکھیں ویڈیو کو۔ یہ بچڑے کا گوشت ہے، اس لیے یہ جلدی پک جائے گا اور بہت نرم بھی بنے گا۔ اب دوسری طرف بھی مسالہ لگا لیا ہے تاکہ ذائقہ دار بن جائے۔ تو اس کے بعد دوستو، اب میسم لکڑی کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ رہا ہے۔ ہم نے ایک صاف پتھر بھی استعمال کیا ہے تاکہ ڈنڈا مضبوط رہے اور گوشت پکاتے وقت گرنے نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا محنت کرتے ہیں، یہ ہم لوگ صرف آپ کے لیے کرتے ہیں، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ محنت ہم آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اب آگ تیار کر رہا ہے، گوشت کو ہم نے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہے، تاکہ یہ براہ راست آگ سے نہیں بلکہ آگ کی حرارت سے آہستہ آہستہ پکے۔
یہی طریقہ اس ریسیپی کا اصل راز ہے۔ تو بڑی بڑی لکڑیاں بھی ڈال دی گئی ہے تاکہ آگ کافی دیر تک جلتی رہے۔ اب تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا گوشت کو مکمل تیار ہونے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ریسیپی بھی اس کے ساتھ بنائیں گے۔ یہ گوشت سوری، آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم ایک اور ریسیپی بھی اسی آگ پر بنائیں گے، وہ بھی اس کے ساتھ کہیں گے تو اس کا مزہ بھی پھر کچھ الگ ہوگا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، جب ہم ایسی ریسیپیاں بناتے ہیں تو اتنی زیادہ محنت اور تکن ہو جاتی ہے کہ آخر میں کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن جب آپ لوگوں کے مثبت کمنٹ اور محبت بھرے پیغامات دیکھتے ہیں تو ساری تکن دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ویڈیو، یہ ابھی تقریباً یہ پک گیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر تھوڑا آئل لگائیں گے تاکہ یہ زیادہ مزیدار ہو، بہت زیادہ مزیدار ہو۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ریسیپی جو ہے وہ چاولوں والی ریسیپی ہے، وہ بھی بنائیں گے، وہ بھی مزیدار چاول ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک الگ گوشت تیار کیا ہے، یخنی کیا ہے۔ پہلے گوشت کو پانی میں اچھی طرح نرم کیا ہے، ابال کر۔ تو یہ ہمارا لینگویج ہی ایسے، ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، نہیں آتا تو نہیں آتا، کیا کریں، لیکن ہمارا زبان تو پشتو ہے، بس اردو ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ جو چاول والا دکشا ہے تو یہ بھی اس کے اوپر ہی ہم لوگ بنائیں گے۔ تو آج کے کھانے کے ساتھ مزیدار چاول بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ چاولوں میں بھی گوشت شامل کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کا ذائقہ بھی کمال کا ہوگا۔ تو دوستو، ہماری زیادہ تر ویڈیو نیچر، خوبصورت علاقوں اور دیہاتی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے شوق کی وجہ سے ایسی دیسی کوکنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں یہ مزیدار گوشت اور چاول کیسے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تیار۔ ابھی آپ ملاحظہ کیجئے، میرا تو دل زیادہ نہیں کرتا ہے کھانے کو، کیونکہ میرا اپنا کاروبار ہے، میں سارا دن وہاں پہ تک جاتا ہوں، سارا دن کھڑا رہتا ہوں، تو میرا دل نہیں کرتا ہے کھانے کو زیادہ، لیکن بس تھوڑا سا کھا لوں گا۔ اور آپ لوگ آگے ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ Harimau ka hotel زبردست رہا۔